ولد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیت والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل حضور سیدنا شہنشاہ بغداد، سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر
جیلانی قدسہ سرہ النورانی کے نام سے موسوم ہے، اور آج 11ویں کی محفل ہے، اور 11ویں کی محفل موسوم ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ چونکہ کل کا دن کام کا ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں 11ویں کی محفل بالخصوص اس کا اہتمام تو کیا جاتا ہے، اس کا دورانیہ ہم نے کم رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ 11ویں کی برکت بھی مل جائے اور دیگر لوگوں کو گزشتہ کل کام وغیرہ جانے میں دقت و پریشانی بھی نہ ہو۔ بالخصوص اصل تو مقصد ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں غلامی پیش کی جائے اور ان کے منگتوں میں اپنا شمار کر دیا جائے، اپنا نام بھی لکھوا لیا جائے۔ اسی لالچ میں ہم نے آج کی محفل رکھی، اور ہر سال یہ محفل ہوتی ہے۔ دعا کیجئے کہ جب تک زندگی ہے اس طرح کی محفلوں سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کی محفل ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا، اعلان بھی کیا تھا، انشاءاللہ 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اور وہ 1 گھنٹہ ابھی سے ہے انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے کے اندر گفتگو کا انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی محفل ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بارگاہ رسالت میں کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ تو ایک بار اور اس لحاظ سے، اس لالچ میں، اس امید میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا حسن البصری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سلسلے کے تمام سلاسل انہی سے ہو کر گزرتے ہیں۔ حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ کثیر صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے جتنے سلاسل ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر سلاسل انہی سے ہو کے مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ 2 ہی راستے ہیں نا، یا تو امام زین العابدین سے ہو کر پہنچیں گے یا حسن بصری سے ہو کر پہنچیں گے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی آل اولاد سے سلسلہ طریقت چلے تو امام زین العابدین سے ہو کر پہنچتے ہیں، اور اگر آپ کی آل اولاد کی علاوہ سے سلسلہ طریقت پہنچے تو وہ ہوتے ہوئے حضرت حسن بصری سے مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ تو حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ پایا، صوفی بزرگ بھی ہیں اور محدثین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، مفسرین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تفسیر کی الگ سی کتاب بھی موجود ہے، تفسیر حسن البصری کے نام سے۔ ان کی حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے مرویات حسن البصری، وہ بھی موجود ہے۔ لہذا اپنے دور کے ایک ایسے کامل انسان ہیں کہ جن کی بارگاہ سے علم قرآن بھی ملتا ہے، علم حدیث بھی ملتا ہے، اور علم تزکیہ نفس بھی ملتا ہے، جس کو اس زمانے میں ہم علم تصوف کہتے ہیں۔ تو اپنے حال میں یہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو جو شخص مرکزی حیثیت رکھتا ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ مرجع خلائق ہو جاتا ہے، ہر شخص ان کی جانب رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمیشہ لوگوں کا رش رہتا تھا، سوال پوچھنے والوں کا اور مسائل معلوم کرنے والوں کا ہمیشہ مجمع لگا رہتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کی حضور، بڑا غمگین تھا، عرض کرنے لگا حضور میری بیٹی کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں، لیکن بہت دن ہو گئے، ظاہر ہے کہ میری خواہش تو ہے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں، وہ کس حال میں ہے اس کے حال کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہو، بہت دن ہو گئے لیکن اس کا خواب نہیں آیا، نہ وہ بیٹی خواب میں آئی، تو مجھے ایسا وظیفہ بتائیے، ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں، اس کا حال معلوم کر سکوں۔ تو کہتے ہیں حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ تم یہ وظیفہ کرو
تو تم جسے خواب میں دیکھنا چاہتے ہو انشاءاللہ تم اسے خواب میں دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ وظیفہ لے کر گیا اور اس پر عمل کرتا رہا، اور اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے پوچھا کہ وظیفہ کیا، تمہارا حاصل مقصود ہوا؟ تمہیں جو مقصود تھا تمہارا مقصود حاصل ہوا؟ تم جو چاہتے تھے وہ کر گئے؟ انہوں نے عرض کی ہاں میں نے وظیفہ کیا، اور جس مقصد کے لیے میں نے وظیفہ کیا میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ تو حضرت حسن بصری نے پوچھا تم نے اپنی بیٹی کو کس حالت میں خواب میں دیکھا؟ کہا میں نے بری حال میں دیکھا، بری حالت میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے، دوزخ کی آگ میں ہے، اور دوزخ کی آگ گویا اس کا لباس بنی ہوئی ہے۔ میں نے بہت بری حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھا، بڑا غمزدہ ہوا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کے لیے دعا کی، اس کی بیٹی کے لیے دعا کی، حاضرین مجلس نے بھی بیٹی کے لیے دعا کی، سب نے آمین کہی، اور بات چلی گئی۔ وہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے ایک خاتون کو خواب میں دیکھا، ایک دوشیزہ کو خواب میں دیکھا، جنت میں دیکھا، اور بہت ہی اچھی حالت میں دیکھا، بہت ہی خوبصورت حالت میں دیکھا، اللہ کی نعمت میں دیکھا، رحمت و رضوان میں دیکھا۔ تو حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے جانتے نہیں، میں وہی بیٹی ہوں جس کے والد آپ کے پاس مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ معلوم کرنے آئے تھے۔ میں وہی ہوں کہ میرے والد آپ کے پاس مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو یاد آیا کہ ہاں میں نے اسے وظیفہ بتایا تھا۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو اس سے پوچھا تھا تو اس نے جو حال بتایا تھا، ابھی جو دیکھ رہا ہوں اس حال کے تو اکثر منافی ہے۔ میں نے تو اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ دوزخ میں ہے، آگ میں ہے، گویا کہ دوزخ کی آگ اس کا لباس بنا ہوا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کی رحمت ہے، رحمت و رضوان ہے۔ تو آپ نے اس عورت سے پوچھا، اس لڑکی سے پوچھا بیٹی میں نے تو تمہیں اس حالت میں دیکھا ہے، لیکن مجھے تمہارے والد نے جو حال بتایا تھا وہ تو دوسرا تھا۔ تو پوچھا کہ میرے والد نے آپ کو کیا حال بتایا تھا؟ کہا تمہارے والد نے خواب میں تمہیں دیکھا اور بتایا کہ تم تو آگ میں ہو، تم تو دوزخ میں ہو، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو۔ تو بیٹی نے کہا کہ بے شک حال ایسا ہی تھا، کچھ دنوں پہلے تک میرا حال ایسا ہی تھا جو میرے والد گرامی نے خواب میں دیکھا۔ حسن البصری نے پوچھا تو پھر اب تمہارا حال اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ بالکل زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین کیسے ہو گیا؟ بالکل عذاب سے نجات اور نجات سے عذاب، یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں اللہ کے عذاب میں مبتلا تھی، آگ میں مبتلا تھی، جیسے کہ میرے والد گرامی نے بیان کیا، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے قبرستان سے ایک مرد مجاہد کا گزر ہوا، ایک مرد مومن کا گزر ہوا۔ اس نے ایک بار درود و سلام پڑھ کر قبرستان میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے لیے ایصال ثواب کر دیا۔ تو اس وقت مجھ سمیت اس قبرستان میں 550 قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام پڑھنے اور اس کو قبرستان والوں پر ایصال ثواب کر دینے کی وجہ سے تمام کے اوپر سے، تمام کی قبروں سے عذاب قبر کو دور کر دیا، تمام کی قبروں سے عذاب قبر دور کر دیا۔ تو آج جو میرا حال دیکھ رہے ہیں یہ صدقہ ہے درود و سلام کا کہ اللہ نے مجھے عذاب سے نکال کر نجات عطا فرما دی، دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرما دی، اور مجھ سمیت 550 ایسے مومن لوگ، ایسے مومن میت مردے جو قبر میں عذاب میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے فقط درود و سلام کے صدقے انہیں بھی نجات عطا فرما دی، انہیں بھی دوزخ سے نجات دی اور انہیں بھی جنت عطا فرما دی۔ تو حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے پھر بعد میں یہ بیان کیا، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ درود و سلام پڑھنا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فقط وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ایسا نہیں ہے۔ درود و سلام کی برکت آپ کی اپنی ذات میں بھی ہوتی ہے، دوسروں میں بھی منتقل ہوتی ہے۔
صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی نا، ایک تو ہے درود و سلام کی برکت، اور دوسری برکت ہے نیک لوگوں کا قبرستان سے گزر جانا۔ جس طرح نیک انسان کے قبرستان میں گزر جانے سے اس کی برکت سے قبرستان سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، ویسے ہی نیک انسان کا جب تذکرہ بالخیر کسی مجلس میں کیا جائے تو وہاں بھی اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز برکت کی ہے، اصل چیز احساس کا ہے، اصل چیز اعتقاد اور نیت کا ہے۔ اگر عقیدہ ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت ان چیزوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے آپ اس کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی کثرت اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ درود و سلام کی کثرت، جیسے ہماری زندگی میں مختلف مصروفیات ہیں نا، مختلف کام کے لیے وقت بٹے ہوئے ہیں کہ اس کام کے لیے یہ وقت ہے، اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، ویسے ہی تھوڑا سا وقت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بھی نکال لیجئے، انہیں یاد کرنے کے لیے بھی نکال لیجئے۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ گھر بناتے تھے تو مکان بنانے کے بعد اس مکان میں الگ سے مصلی بناتے تھے جہاں وہ نماز کی جگہ ہوتی تھی۔ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ ایک الگ سے جگہ بناتے تھے جس کو جائے نماز کہتے تھے، اور بعض عاشقان رسول ایسے ہوتے تھے مصلی کے علاوہ ایک کونے میں ایک ایسی جگہ بناتے تھے جہاں درود و سلام پڑھنے کے لیے اس جگہ کو مختص کیا ہوتا تھا۔ اس جگہ کو کہتے تھے گوشائے درود و سلام، گوشائے درود و سلام۔ اس طرح سے وہ اپنے مکان میں درود و سلام پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کرتے تھے، اور اپنے خاندان والوں کو انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جو بھی جسے جتنا وقت ملے گھر میں، کبھی بیٹا تھوڑی دیر کے لیے جا کر وہاں درود و سلام پڑھے، کبھی اہلیہ جا کر پڑھے، کبھی بیٹی جا کر پڑھے، تاکہ درود و سلام کا پڑھنا رکے نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اور اس طریقے کی وجہ سے ان کی ذات میں بھی برکتوں کا نزول ہوتا تھا، گھر میں بھی برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ ہم نے تو نئی تہذیب دیکھ لی، ہم نئی روشنی کے متوالے ہو گئے، اور روشن خیالی کو ہم نے اپنا لباس بنا لیا، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب وہ گھر میں مصلی کا سلسلہ نہیں ہے، جہاں وقت مل گیا، جہاں ہم نے جائے نماز بچھا لیے وہیں ہم نے پڑھ لیے۔ ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ الگ سی جگہ ہوتی تھی، اس جگہ میں نہ کسی نے سونا ہے، نہ کسی نے جانا ہے، نہ کسی نے لیٹنا ہے، نہ کوئی اور دوسرے کام سے جائے گا۔ اگر کوئی کام ہوگا تو فقط نماز کا کام ہوگا، نماز کے لیے ہی وہ جگہ متعین ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے جب انسان اپنے ذہن کو بدلتا ہے اور درود و سلام اور اللہ کی عبادت کی جانب جاتا ہے تو اس کی برکتیں اس کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ ان درود و سلام اور اللہ کے ذکر کی برکتوں سے ایصال ثواب کرتا ہے، میتوں کو بھی بخشتا ہے، تو یہ برکت اس کی ذات میں بھی ہوتی ہے اور میت میں بھی ان برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی اس طرح سے ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ تم جو بھیج رہے ہو، تم جو عمل کر رہے ہو، اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے۔ لہذا اپنی میتوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بھی درود و سلام پڑھا کیجئے، اس نیت سے کہ آج کے دن تک جتنے مؤمنین اور مومنات اس دنیا سے گزر گئے، بالعموم اور بالخصوص اس نیت سے کہ درود و سلام پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے، اور اس کا ایصال ثواب بالخصوص غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک پہنچے، اس نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا نام ہے سید عبد القادر، سید عبد القادر، یہ آپ کا نام ہے۔
باقی آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، آپ کے نام بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمہ اللہ۔ سید یہ آپ کا خاندانی ایک ٹائٹل ہے، خاندانی نام ہے، جیسے کوئی سید ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، صدیقی ہوتا ہے، انصاری ہوتا ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول تھے، اور آل رسول بھی ایسے کہ آپ ماں کی جانب سے بھی رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، باپ کی جانب سے بھی رسول اللہ کے خاندان سے، یعنی والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور والد کی طرف سے حسین، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بھی سید لگتا ہے، اور آپ کے والد گرامی کے نام کے ساتھ بھی سید لگاتے۔ تو آپ کا نام ہے سید موسیٰ ابو صالح۔ ابو صالح آپ کی کنیت ہے۔ ابھی تو اس زمانے میں اب کنیت رکھنے کا رواج تو ختم ہو گیا ہے، ورنہ کنیت رکھتے تھے۔ یہ کسی کی عزت افزائی کے لیے، کسی کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے، یا کسی کی شان کو اونچا دکھانے کے لیے اس کی کنیت رکھی جاتی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، مولا علی کی کنیت ہے ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے، ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ تو یہ جو لفظ کنیت ہے نا، یہ عام طور پر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑی بیٹی ہوتی ہے اس کے نام سے والدین کنیت رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو دردہ، یہ دردہ ان کی بیٹی تھی تو ان کے نام سے ابو دردہ انہوں نے نام رکھ لیا۔ تو آپ کی کنیت ابو صالح ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی کنیت ابو صالح، اور نام سید موسیٰ ہے، اور آپ کا لقب ہے جنگی دوست۔ جنگی دوست کا مطلب ہوتا ہے جنگ سے محبت کرنے والے۔ تو جنگی دوست ہونے کی کئی وجوہات علماء نے بیان کیے، 3 وجوہات بالخصوص سیرت نگاروں نے بیان کیے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ آپ صالح اور متقی تو تھے ہی، آپ انتہائی نمازی اور پرہیزگار تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگ سے بڑا لگاؤ تھا، جنگ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اچھا، یہ بات بھی طے ہے کہ آپ نے زندگی بھر کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں اس طرح کی نوبت نہیں آئی، تو آپ نے اپنی زندگی میں حصہ نہیں لیا، لیکن بہرحال جہاد اور مجاہد بننے کا بڑا شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اس شوق کا اظہار اپنے لوگوں سے کرتے، اپنے محبین سے کرتے، تو ان کا شوق اس قدر زیادہ تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی شخص کسی کام میں بڑا لگاؤ رکھے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کام کا ذکر کرتا ہے، کسی چیز سے زیادہ لگاؤ ہو تو چلتے پھرتے وہ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ تو انہیں جہاد سے بڑا لگاؤ تھا، مجاہد بننے کا بڑا شوق تھا، مجاہد فی سبیل اللہ میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس شوق کا ذکر وہ لوگوں سے کرتے، اپنے محبین سے کرتے، تو لوگوں نے آپ کو خطاب دیا جنگی دوست کا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے جو امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا، کہ کوئی مسلمان ایسا ہو کہ وہ زندگی گزارے کہ کبھی اس نے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کیا ہو، اور جہاد نہ کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس کے دل میں اس بات کا شوق بھی نہ ہو کہ کبھی موقع ملا تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اس نے جہاد بھی نہ کیا اور کبھی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال بھی نہ آیا، کبھی اسے شوق بھی نہ آیا کہ کبھی اگر ایسا ہوا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجھے پکارا گیا تو میں اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں جاؤں گا، کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آیا، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اگر مرے گا تو منافق کی موت مرے گا۔ اس لیے کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ مجاہد ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ بھی مجاہد ہوتا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی مجاہد ہوتا ہے۔ جنگ یمامہ میں ایک صحابی شریک تھے مادی قریب رضی اللہ عنہ، 150 سال کی عمر تھی ان کی۔ تو جس طرح مسلمان کے گھر کا ایک دن کا بچہ بھی مجاہد ہوتا ہے اور
डेढ़ सौ साल का ज़ईफ बूढ़ा भी मुजाहिद होता है। लिहाजा जिहाद ना करे भले, लेकिन जिहाद की तलब ज़रूर दिल में होनी चाहिए, जिहाद का शौक़ ज़रूर दिल में होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मरना तो ऐसे भी है, बिस्तरे मर्ग में एड़ी रगड़ रगड़ के मरने से बेहतर है कि दो चार अल्लाह के मुखालिफ को मार के अल्लाह की राह में सर बुलंद करते हुए अगर कोई शख्स मरे तो ये मरना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे मुजाहिदीन फिर मरते नहीं हैं, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाते हैं। तो हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी का सबसे पहला पहलू और सबसे पहला पैगाम हमारे लिए यही है कि गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हमें ये पैगाम देते हैं कि जियो तो इस अंदाज से जियो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि जो जिए तो उनके ही नाम पे, जो मरे तो उन पे निसार है। इस अंदाज में भी रहे, जो खुदा नसीब करे मुझे, जो जिए तो उन्हीं के नाम पे, जो मरे तो उन पे निसार है। अगर इस अंदाज में इंसान जिए और इस अंदाज में मरे तो फिर वो कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए जाविदा हो जाता है, हमेशा के लिए ज़िंदा वो जावेद हो जाता है। तो हज़रत अबू सालेह रहिमहुल्लाह का लक़ब जंगी दोस्त होने की एक वजह ये बताई गई, आप जंग से बहुत मोहब्बत करते थे और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह आपकी आरज़ू थी और आपकी लगन थी कि कभी ऐसा वक्त मिला तो अल्लाह की राह में मैं जिहाद के लिए निकलूँगा। इस वजह से वजह तस्मिया एक ये है, और दूसरी वजह तस्मिया ये है कि आप शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अगर कोई काम देख लेते तो किसी लौमत लाइम की परवाह किए बग़ैर, किसी लय तो लाल के बग़ैर फ़ौरन उसे टोक दिया करते कि ये गैर शरई काम है, ये गैर शरई अमल है, ये गैर शरई अकीदा है। किसी को अगर गैर शरई काम करते हुए देखते तो ये नहीं देखते कि ये बड़ा है या ये छोटा है या ये मेरे मुकाबिल में खड़ा हो जाएगा, आप फ़कत ये देखते कि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, रसूलुल्लाह के फरमान और कौल के ख़िलाफ़ जा रहा है, आप फ़ौरन टोक देते। हत्तुल मक़दूर कोशिश करते कि उसे रोक दिया जाए, जहाँ तक मुमकिन होता आप रोक देते थे। चूँकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत के लिए इस अंदाज में काम करते थे जैसे मैदान जिहाद में मुजाहिद काम करता है, इस वजह से आपको जंगी दोस्त का लक़ब दिया गया। खलीफाए वक्त के कुछ मुलाजिमीन खलीफा के लिए शराब के मटके भर कर ले जा रहे थे रास्ते में, खलीफा के लिए, वक्त के खलीफा के लिए शराब के मटके भर कर ले जा रहे थे और इंतहाई शान से ले जा रहे थे, इंतहाई अदब के साथ और एहतिमाम के साथ। जाहिर है कि बादशाह की शराब है तो ले जा रहे थे। रास्ते में हज़रत अबू सालेह रहिमहुल्लाह का गुज़र हुआ। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा खलीफा के लोग हैं और उसके मज़दूर हैं और खलीफा के लिए शराब के मटके ले जा रहे हैं। तो आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने उन तमाम लोगों को रोक दिया। जाहिर है कि वो लोग जानते थे कि वलिया कामिल है, बुज़ुर्ग हस्ती हैं, आप ख़ानदानी औलिया के हैं, गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलिया के ही ख़ानदान से है ना। तो वो रुक गए, बाअदब होकर रुक गए। आपने पूछा इसमें क्या है? कहा इसमें शराब है। कहा किसके लिए? कहा कि खलीफा के लिए है, उसने मंगाई है। तो हज़रत अबू सालेह रहिमहुल्लाह ने उन तमाम को डांटा, इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में डांटा, उन्हें तंबीह की, तरकीब दी और कहा कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए था तो तुम किन कामों में लग गए? कहा कि हम तो मजदूर हैं, हमें जो हुक्म दिया जाए हम करेंगे। आपने फरमाया तुमने क्या रसूल अल्लाह का फरमान नहीं सुना कि शराब पीने वाला भी मलऊन होता है, शराब पिलाने वाला भी मलऊन होता है, शराब लाने वाला भी मलऊन होता है, शराब खरीदने वाला भी मलऊन होता है, शराब बेचने वाला भी मलऊन होता है। जिस दस्तरखान पे शराब रखी जाए उस दस्तरखान पे बैठने वाला भी लानती होता है। क्या तुमने रसूल अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? सब सर झुकाकर सुनने लगे। हम तो मजदूर हैं, हम क्या करें, हम तो गरीब लोग हैं। आपने तमाम को उनसे कहा कि अपनी राह लो और जाओ, ये सारे मटके इधर ही छोड़ दो। और उनके सामने सारी शराब भी बहा दी और मटके भी तोड़ दिए और कहा अब जाओ। कहा हम कहाँ जाएं? अगर खलीफा वक्त हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो गरीब हैं, कमज़ोर लोग हैं। आपने फरमाया जाकर कह देना मैंने मटके तोड़ दिए,
میں نے توڑ دیے ہیں، جو ہوگا میں دیکھوں گا، لیکن ابھی میری راہ میں میرے سامنے رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی جائے اور میں خاموش رہوں، میری عزت و غیرت کو، میری دینی حمیت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے توڑ دیے، اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ کہا کہ جا کر خلیفہ سے کہہ دینا کہ میں نے توڑ دیے۔ وہ گئے چہرہ لٹکاتے ہوئے کہ نہ جانے ہمیں کیا سزا ملے۔ خلیفہ نے پوچھا، کہا کہ ابو صالح انہوں نے سید موسیٰ نے توڑ دیے۔ چنانچہ وہ خلیفہ غضبناک ہوا، غصے میں آیا، ان کی ایسی جرت، ایسی طاقت، اور اتنی طاقت اور اتنی جرت کہ میرے لوگوں کے لیے، میرے خادمین کے ہاتھ سے شراب کے مٹکے لے کر توڑ دے۔ بلایا حضرت ابو صالح رحمہ اللہ کو، بلایا اپنے دربار میں بلایا، اور غضبناک ہو کر پوچھا کہ تم نے میرے مزدوروں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ جیسے تمہارے مزدور تمہارا کام کر رہے تھے، میں بھی کسی کا مزدور ہوں، میں اپنا کام کر رہا تھا۔ تم نے اپنے مزدور کو حکم دیا شراب لانے کا، اور میں جس کا مزدور ہوں، میں جس کا خادم ہوں، اس نے مجھے حکم دیا شراب کے مٹکے توڑ دینے کا۔ تو ان لوگوں نے تمہارا کام کیا، میں نے اپنے آقا کا کام کیا۔ تو کہا کہ کون ہے تمہارا آقا؟ کس نے میرے خلاف تمہیں بھڑکایا؟ کس نے میرے خلاف تمہیں حکم دیا؟ کہا کہ وہ گنبد خضرا کے مکین ہے، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے حکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تم نیکی کی دعوت عام کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی قدرت ہے، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی قدرت ہے تو زبان سے روکو۔ مجھے برائی کو ہاتھ سے روکنے کی قدرت تھی، میں نے روک دیا، تو میں نے اپنے رب کا کام کیا ہے، اس لیے کہ رب نے مجھے اسی کام کے لیے متعین کیا ہے۔ تو تمہارے لوگوں نے تمہارا کام کیا، تمہارے لوگوں نے تمہاری مزدوری کی، میں رب کا مزدور ہوں، میں نے رب کی مزدوری کی ہے۔ تو جب یہ فلسفہ سنا، جب یہ تقریر سنی، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ کہنے لگا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو پھر آپ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، یہ حرام خوری ہے؟ تو سب کچھ ہونے کے باوجود تم شراب کیوں پینے لگے؟ تو اب پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا، کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے دل کا مالک ہو اور اللہ اس کے رسول کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے والا ہو، کہیں نہ کہیں دل کے آبگینے میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اس کی ہوتی ہے۔ تو وہ شرمندہ ہوا، پھر وہ کہنے لگا حضور کیا ہی بہتر ہوتا، آپ نے تو سارے مٹکے بھی توڑ دیے، کیا آپ کے لیے اتنا ہی کافی نہ تھا کہ آپ نے شراب بہا دی، شراب پھینک دی؟ یہ بہت تھی، تو آپ نے مٹکے بھی توڑ دیے۔ فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے مہربانی کی ہے۔ کہا کیسے مہربانی کی؟ فرمایا اگر یہ مٹکے نہ توڑتا تو قیامت کے دن یہ شراب اور مٹکے سمیت تمہیں اٹھانے پڑتے تو کتنا وزن پڑتا، تو میں نے انہیں توڑ کر تمہاری پیٹھ سے، تمہاری کمر سے ان وزن کو ختم کر دیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم میری شکر گزاری کرو، تم مجھ پر ناراض ہو رہے ہو۔ تو کہا واقعی بات تو ایسی ہے کہ اگر یہ میں کام کرتا تو یہ سارا وبال میری پیٹھ پر آتا، میرے کندھے پر آتا، اور قیامت کے دن مجھے اٹھانا پڑتا۔ تو انہوں نے تو بڑا کمال کیا، انہوں نے تو میرے ساتھ مہربانی کی، خیر خواہی کی۔ چنانچہ جب اس کے بعد سمجھ میں آ گئی تو اس نے حضرت شیخ ابو صالح رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ توبہ کیے اور کہا کہ آپ نے مجھے راہ راست دکھا دیا، سچا راستہ دکھا دیا، آج سے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج سے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلوں گا۔ تو جب یہ واقعہ پھر زمانے میں پھیلا، ظاہر ہے کہ خلیفہ کا مقابلہ کرنا ہر ایک کی بات تو بس کی بات تو نہیں ہے نا، ریاست سے مقابلہ کرنا ہر ایک کی بات تو نہیں ہوتی، اور تنہا مقابلہ کرنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے تنہا خلیفہ وقت سے مقابلہ کیا اور اس کو آئینہ دکھایا اور بتایا کہ تم غلطی پر ہو، اور اس نے تسلیم بھی کر لیا۔ تو یہ بات جب یہ بات پھیلی تو پھر تمام لوگوں نے ان کو لقب دے دیا کہ آپ کا لقب جنگی دوست ہے، اور جنگی دوست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں مجاہدین میدان جنگ میں صفیں باندھ کر اللہ کے دین کی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہیں آپ نے مجاہدین نہیں بلکہ تنہا مجاہدین کا کام کیا اور اللہ کے دین کی دفاع کرنے والے ہوئے۔
لہذا اس وجہ سے آپ کا لقب ہوا جنگی دوست۔ یہ دو اس کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی، اور تیسری اور آخری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے جنگی دوست ہونے کی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کرنے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو جہاد ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، مقابلہ کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور اس پر کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ایک جہاد سے لوٹتے ہوئے آپ نے فرمایا رجعنا الی الجہاد الاکبر، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اب ہم چھوٹی جہاد سے بڑی جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قدر کافروں کو مارا، اس قدر خون خرابہ کیا، اس قدر ہمارے لوگ جان سے گئے، شہید ہوئے، تو یہ چھوٹی جنگ ہے؟ چھوٹا جہاد یہ ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے، نفس جو کہے اس کے مخالف کرنا ہے۔ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں نا، ملکوتی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اور شیطانی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی راہ دکھاتا ہے، شیطان اسے برائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اب اسے چلنا خود ہی ہے، اب اگر وہ فرشتے کا ہاتھ تھام لے تو وہ نیکی کی راہ کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شیطان کا ہاتھ تھام لے، اس لیے کہ شیطان اسے برائی کے راستے کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، تو اکثر و بیشتر انسان اس راہ پر چلا جاتا ہے، اس راہ پر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ اصل میں یہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والے تھے کہ نفس جو کہے اس کے خلاف۔ یہ ولایت کی سیڑھی ہے اور یہ ولایت کا سبق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، نفس جو کہے اس کے مخالفت کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات بعض اولیاء کاملین ایسے ملیں گے انہوں نے زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ کہا کہ ہمیشہ جی چاہتا، ہمیشہ نفس یہ تقاضا کرتی کہ تم مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور میں اس کے مقابلے میں آتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ٹھنڈے پانی کی طلب ہی ختم ہو گئی۔ تو جب ٹھنڈے پانی کی طلب ختم ہو گئی، مطلب یہ ہوا کہ اب نفس نے اس اکسانا چھوڑ دیا ہے، اب رحمانی قوت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی انداز میں جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں تو وہ اسی انداز میں سبق دیتے، اور تزکیہ نفس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کم کھانا ہے، نفس کہے کہ مزید اور بھوک ہے تو اس کی بھوک کو برقرار رکھنا ہے، کم کھانا ہے، نفس کہے کہ مجھے یہ کھانا ہے تو اس کے الٹ کرنا ہے۔ تو اسی انداز میں انسان جب کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ نفس کا غلام نہیں ہوتا، پھر نفس اس کا غلام ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں 1 سال تک حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کھایا، 1 سال تک۔ اب یہ ان کی کرامت ہے کہ 1 سال تک، ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا، 1 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد کچھ دل میں خواہش ہوئی کھانے کی، انہوں نے کہا اچھا کھانے کا انتظام، کچھ لوگ آئے کچھ تحفہ لے کر، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے، تو آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ 1 سال کے بعد آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو دل سے آواز آئی کہ 1 سال کے بعد آخر میں تمہیں کھلانے پر قابو تو میں نے تمہیں کھلانے پر اختیار تو کر لیا، تمہیں قابو تو کر لیا کہ اب تم کھانے لگے۔ چنانچہ جیسے ہی دل سے یہ آواز آئی، فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں پھر مزید تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ آپ نے وہ جتنے کھانے تھے تمام فقیروں میں تقسیم کر دیے اور پھر بھوکے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے کچھ انواع اقسام کے کھانے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ رب ذوالجلال آپ سے کوئی حکم دیتا ہے کہ اب
اب یہ کھا لیں، اللہ نے آپ کا تزکیہ نفس کر دیا ہے، اللہ نے آپ کے نفس کو مار دیا ہے اور آپ کے اندر رحمانیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کھاؤں، اور آپ کے اس تزکیہ نفس کی وجہ سے، جہاد بن نفس کی وجہ سے آپ کے رب نے آپ کا لقب دیا ہے جنگی دوست ہونے کا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے آپ جنگی دوست ہوئے، یعنی آپ نفس سے جہاد کرنے والے ہوئے، نفس کا غلبہ پانے والے ہوئے، اور نفس کو اپنے اوپر غالب کرنے والے نہ ہوئے بلکہ خود نفس پر غلبہ پانے والے ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب ہوا جنگی دوست کا۔ 3 روایت ہے، چوتھی روایت ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 3 دنوں کے سے بھوکے پیاسے تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف کہیں سے گزر رہے تھے، بھوک کا غلبہ بھی تھا، دریا کے کنارے کنارے، ایک روایت میں سمندر کے کنارے کنارے آپ چل رہے تھے تو اچانک ہی خوشنما سیب ان کے سامنے نمودار ہوا۔ خوشنما سیب، تازہ سیب پانی سے چلتا چلتا ساحل میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھوکے تو تھے ہی، تو بغیر کچھ سوچے سمجھے اچانک اندر سے آواز آئی کہ اسے کھا لو اور بھوک کی شدت مٹا دو۔ چنانچہ آپ نے سیب کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد خیال آیا کہ نہ جانے یہ سیب کس کا ہوگا، اس کا مالک کون ہوگا، میں نے امانت میں خیانت کی، میں نے کسی دوسرے کے مال میں غصب کیا، یہ تو میرے لیے غلط ہے، یہ تو میرے لیے غلط ہے۔ حالانکہ غیر شرعی نہیں ہے۔ سمندر اگر کوئی چیز آپ کی جانب پھینک دے، بھلے کھانے کی چیز ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سکہ ہو، وہ آپ اٹھا لیں تو یہ غیر شرعی نہیں ہے، وہ آپ کا ہی ہے، وہ آپ کا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر ایک چھوٹی سی جگہ کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا ہے، نہ جانے وہ کھانے کی چیز، نہ جانے وہ سکہ، نہ جانے وہ سونا چاندی کب کا ہو، کہاں کا ہو، کسے تلاش کیا جائے، لہذا غیر شرعی نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ اٹھا کر کھا لیا، ایک سیب ہی کھایا، یہ غیر شرعی نہیں ہے، لیکن اصل بات شرعی اور غیر شرعی کی نہیں ہے، اصل بات تقوی کی ہے نا۔ نیک لوگ شرعی اور غیر شرعی کے بعد ایک اور مقام بھی رکھتے ہیں جو تقوی کا ہوتا ہے، جو پرہیزگاری کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تقوی کے ترازو میں بھی تولتے ہیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو جب انہوں نے تقوی کے ترازو میں تولا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رانگ ہے، یہ تو غلط ہے، میں نے کسی دوسرے کا مال کھا لیا، تو اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اب اس کا حل کیا ہو؟ تو کہا چلو چلتے ہیں۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے، کئی دنوں کا سفر کیا صرف اس ایک سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے۔ سفر کرتے کرتے ایک ایسے باغ میں پہنچے کہ اس باغ میں سیب کے درخت بھی تھے اور اس کی ٹہنیاں پانی کے ساتھ جھل رہی تھیں، اور اسی انداز کے سیب تھے جو سیب وہ کھا چکے تھے ساحل پر۔ تو یہ سمجھ گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے کھایا ہے، اسی باغ سے سیب ٹوٹ کر گرا اور پانی سے ہوتا ہوا بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ لہذا جب یقین ہو گیا تو باغ کے اندر گئے، معلوم کیا، باغبان سے، خادموں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ رئیس جیلان، بہت بڑے جیلان کے ایک رئیس ہیں، ان کا یہ باغ ہے، عبداللہ سمعی ان کا نام ہے۔ کہا کہ رئیس جیلان تو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کس مقصد سے آئے؟ کہا کہ بہت دور کا سفر کر کے فقط اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے اور میں نے آپ کی اجازت نہیں لی، میں نے آپ کی اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے۔ تو یہی تو ہے نا تقوی، یہی ہے پرہیزگاری۔ آج جو ہمیں عبادت میں لذت نہیں ملتی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ چلتے پھرتے نہ جانے کتنے لوگوں کا سامان ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں، چکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک باغ سے گزرے تو جب اپنی منزل تک پہنچے تو آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آپ نے ایک ٹہنی دیکھی، باغ سے انہوں نے ایک ٹہنی توڑ لی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ ٹہنی کہاں سے آئی؟ کہا یہ باغ سے توڑ لی۔ بس چلتے چلتے یوں ہی شغل میں انہوں نے ایک ٹہنی توڑ لی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اور اس کھیت سے ایک ٹہنی توڑ لی تھی، تو فرمایا جاؤ اور کھیت کے مالک کو یہ ٹہنی واپس کرو اور جتنا معاوضہ وہ مانگے تمہیں دینا ہوگا، دے کر واپس آؤ۔ عرض کرنے لگے حضور یہ تو ایک شاخ ہے،
ایک شاخ ہے، پورا سبزہ ہے، پوری کھیت پڑی ہے، اس ایک کھیت میں سے ایک شاخ میں نے لے لیے تو کیا ہوا؟ فرمایا یہ تم سمجھ رہے ہو، لیکن اندازہ کرو اگر 1000 بندے وہاں سے گزرے اور ہر ایک ٹہنی توڑ لے تو پھر تو نقصان ہوگا نا۔ تو کہا کہ کبھی بھی ان چیزوں کو انفرادی طور پر نہ سوچا کرو بلکہ اجتماعی طور پر سوچا کرو۔ ریڑھی سے اٹھا کر ایک پھل آپ نے، چھوٹا سا پھل آپ نے کھا لیا اور اب سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہی پھل کھایا ہے، لیکن سوچیں کہ وہ جو ریڑھی والا صبح سے شام تک کھڑا ہے، اگر 100 بندے اس ریڑھی سے آئیں اور ایک کھا لیں، ایک انگور ہی کھا لیں تو 100 انگور تو نکل گئے نا۔ تو اس کا الزام کس پر آئے گا؟ اسی پر آئے گا۔ لہذا کسی بھی چیز کو انفرادی طور پر نہیں، بسا اوقات اجتماعی طور پر بھی سوچنا انسان کی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ابراہیم بن ادھم حضرت داتا علی ہجویری رحمہ اللہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کا سلسلہ وہاں تک جا کر ملتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک جو ہے نا، انہیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، کچھ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، عبادت میں روکھا پن محسوس ہوتا ہے، وہ عبادت میں لذت جو پہلے آتی تھی وہ آتی نہیں ہے۔ تو غور کرنے لگے کہ کیا ہوا، تو خواب میں بیت المقدس گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کر مسجد اقصی میں نماز پڑھ کر جب آرام کرنے لگے، خواب میں کسی نے آ کر کہا یہ ابراہیم بن ادھم ہے اور ان کی شہرت تو بہت دور تک ہے، عالم بالا میں ان کی شہرت ہے، ان کی پرہیزگاری کی دھوم ہے۔ تو دوسرے نے کہا ہاں لیکن ابھی کچھ دنوں سے ان کے اعمال، ان کے اچھے اعمال اوپر نہیں جا رہے۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ حج پہ گئے اور وہاں سے لوٹتے ہوئے انہوں نے ایک ریڑے سے کچھ کھجوریں خریدی اور ان میں سے خریدتے ہوئے ریڑے سے ایک کھجور نیچے گر گئی، یہ سمجھے کہ یہ کھجور ان کی تھیلی سے گری ہے، تو انہوں نے اس تھیلی میں وہ کھجور بھی ڈال لیے، بس اس ایک کھجور کی وجہ سے ان کی جتنی عبادت میں لذت ہے وہ ساری لذت ختم ہو گئی، ان کی عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ تو یہ جاگے اور جاگنے کے بعد اب انہیں احساس ہوا کہ واقعی ایسا ہوا ہے کچھ مہینوں پہلے۔ لہذا پھر انہوں نے بیت المقدس سے مدینہ کا سفر کیا اور وہاں سفر کرنے کے بعد آئے تو معلوم ہوا کہ وہ جو کھجور والا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ آ کر کہنے لگے، نوجوان سے آپ نے پوچھا کہ بھائی اس دکان پر تو پہلے ایک بزرگ تھے، کہا کہ وہ میرے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ آپ کو ان سے کیا کام؟ کہا کہ بس ایک کھجور معاف کروانی ہے، اگر تم چاہو تو معاف کر دو، اگر چاہو تم رقم لے لو۔ کہا کہ اگر یہ میرا معاملہ ہوتا تو میں معاف کر دیتا، لیکن اب یہ رقم تو فقط میرے لیے نہیں پورے خاندان کے لیے ہے۔ بھائی باپ کے ورثے میں جتنے بچے ہیں سب کا حصہ ہوتا ہے نا۔ کہا کہ کتنے ہیں؟ کہا کہ ایک میں ہوں، ایک میری بہن ہے، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، اب آپ اگر چاہتے ہیں میری بہن کا حصہ معاف کروائیں تو ان سے رابطہ کریں۔ کہا لے چلو، تو ان کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد پھر مکے سے دوبارہ بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں آئے، مسجد اقصی میں قیام کیا۔ اب جب رات سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا اور وہی کہنے والے کہہ رہے تھے انہوں نے بہت اچھی اپنی اصلاح کی، اب معمول کے مطابق ان کے نامہ اعمال دوبارہ ان کی نیکیاں آسمان کی جانب جا رہی ہیں۔ تو کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، اور چھوٹا گناہ، چھوٹی خطا بھی چھوٹی خطا نہیں ہوتی ہے، اور نیک اور پرہیزگار انسان وہی ہوتا ہے۔ تصوف کی تعلیم یہی ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو، چھوٹی خطا کو چھوٹا نہ سمجھو، اور چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھ کے چھوڑ نہ دو، اور چھوٹی خطا کو چھوٹی خطا سمجھ کر اسے کر نہ لو۔ جب انسان ایسے کرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنا لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کا نگران ہو جاتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو نوٹس لینے والا ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس کام میں کتنا ثواب ہے، کتنا عذاب ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ دل کے دریچے کھول دیتا ہے، جب نیک لوگوں کا فیضان دل میں جاری ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح رحمہ اللہ یہ باغ میں پہنچے، اور باغ میں پہنچنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ جناب میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور اس کی تلافی کے لیے، معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے یہ سمجھ گئے، یہ تو عام مقولہ ہے نا، ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، نبی را نبی می شناست، نبی کو نبی پہچانتا ہے۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے
وہ نبی کو پہچان لیتا ہے بھلے اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو، اور جو ولی ہوتا ہے وہ ولی کو پہچان لیتا ہے بھلے اس نے ولایت کا دعویٰ نہ کیا ہو، وہ پہچان لیتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایک سیب کی تلافی کے لیے اتنی دور کا سفر کر کے آیا تو اس کا باطن کتنا پاک ہوگا، کس قدر تزکیہ نفس رکھنے والا ہوگا، ایک سیب کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ حرام خوری سے کتنا پرہیز کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حرام خوری سے پرہیز کرنا ہی یہ نیکی کی راہ میں آگے جانے کے لیے بہت بڑا وسیلہ بنتا ہے نا۔ حرام خوری ہی تو انسان کو نیک کام سے روکتی ہے۔ جب حلال خوری کریں تو حلال کا لقمہ انسان کو نیکی کی جانب خود بخود قدم آگے بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو حلال روٹی کھانے والے ہیں کہ ان کی نماز میں کس قدر دھیان ہوتا ہے اور کس قدر نماز میں اہتمام ہوتا ہے، اور ان کی نماز کیوں نہیں چھوٹتی۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی نماز کبھی ہوتی نہیں ہے، کبھی انہیں نماز کی جانب آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کسی کو اگر نماز کی جانب آنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکا تو تھوڑی دیر کے لیے غور بھی کر لے کہ اس کا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو خود ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے جب معذرت چاہی تو عبداللہ سمعی رحمہ اللہ نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن 10 سال تک میرے باغ کی خدمت کرو۔ تو تیار ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ سمعی رحمہ اللہ یہ بھی بڑے بزرگ ہستی ہیں، تو کہا کہ خدمت بھی ہو جائے گی، ایک ولی کامل کی صحبت بھی مل جائے گی، ساتھ بھی مل جائے گا، کچھ سبق بھی مل جائے گا، کچھ تزکیہ نفس بھی ہوتا رہے گا، اور ان کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ لہذا 10 سالوں تک مسلسل انہوں نے خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب میری معذرت قبول کر لیجئے۔ فرمایا تمہارا وعدہ تو پورا ہو گیا، ایک اور کام ہے جو تم نے کرنا ہے، وہ تم نے کر لیا تو معذرت قبول کر لوں گا۔ میری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے معذور بھی ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اور دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے نکاح کر لو۔ عرض کرنے لگے کہ حضور تب پھر تو معافی مل جائے گی؟ کہا پھر معافی مل جائے گی۔ دل میں سوچا کہ بھلے وہ معذور ہے لیکن کم از کم اتنے بڑے ولی کامل کی بیٹی ہے تو نسبت کی وجہ سے تو فیض ملے گا، نسبت کی وجہ سے برکتیں ملیں گی، تو یہ سوچ کر انہوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح ان کے والد گرامی نے کرا دیا۔ جب حجرہ عروسی میں گئے، جب دلہن کو دیکھا تو وہ ایسی نہیں تھی جس انداز میں کہا گیا تھا، وہ تو سالم الاعضاء ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ تو حجرے سے باہر آئے، سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہتے پھر ان کے پاس گئے عبداللہ سمعی رحمہ اللہ، تو وہ سمجھ گئے کہ گھبراتے ہوئے باہر آ گئے، تو پوچھا کہ ایسا نہیں ہے، آپ جس مقام پہ گئے وہی آپ کی جگہ ہے۔ عرض کی حضور آپ نے تو کچھ اور کہا تھا۔ فرمایا تھا میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جانب اس نے آنکھیں نہیں اٹھائی۔ میں نے کہا تھا ہاتھ سے معذور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام نہیں کیے۔ میں نے کہا تھا کہ پاؤں سے لنگڑی ہے، معذور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر نہیں گئی، اسی وجہ سے ان واسطوں سے، ان وجوہات کی بنا پر یہ معذور ہے، ورنہ تو سالم الاعضاء ہے۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ نے اپنی منکوہا کا یہ مقام و مرتبہ دیکھا، یہ پارسائی دیکھی، تو محبت بھی ہو گئی، وارفتگی بھی ہو گئی، اور پھر جب یہ دونوں ساتھ ہوئے تو پھر ان دونوں کے ساتھ ہونے سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا اسی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب 2 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجہ تسمیہ تو مکمل ہوئی کہ آپ کا لقب جنگی دوست کیوں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آغاز سے سب سے پہلا ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو پہلے تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے ہر پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور پرہیزگار ہو جائے تو پہلے ہمیں خود نیک اور پرہیزگار بننا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خود بے نمازی ہوں اور آپ اپنے بچوں کو نماز کی جانب ترغیب دیں، آپ کے بچے نمازی بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ خود حرام خوری کی جانب رغبت رکھنے والے ہوں، ہیرا پھیری کرنے کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے ہوں، والدین خود ہی بے نمازی ہوں، شریعت مطہرہ کی جانب توجہ کرنے والے نہ ہوں، اور ان کی خواہش یہ ہو کہ ہمارے بچے نیک اور پرہیزگار بن جائیں، ولی کامل بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب ماں حیا کی پیکر ہوتی ہے اور باپ تزکیہ نفس پہ کامل ہوتا ہے، تبھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیخ عبد القادر پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے یہاں کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اچھی ہو جائے، اس لیے کہ جب اولاد پیدا ہو سب سے پہلے تو خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے، اور جب اولاد ہو جائے تو والدین کو خطرہ یہی ہوتا ہے اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچہ بڑے ہو کر ماں باپ کا فرما بردار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، دین کا سچا ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، کون ایسا بدبخت ہے اس کی خواہش نہیں ہوگی، ہر ایک کی ایسی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کے لیے کچھ خود بھی کرنا ہے۔ صرف خواہش تو خواہش نہیں ہے نا، وہ تو ناتمام خواہش ہے۔ خواہش کو مکمل کرنے کے لیے والدین کو سب سے پہلے اپنے دل کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ جب آپ کے دل کا قبلہ درست ہوگا، آپ کے بچے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ درخت کو اگر آپ نے ہرا بھرا رکھنا ہے نا تو ٹہنیوں کو پانی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی جڑ کو اچھا کرنا ہوگا، جڑ کو محفوظ کرنا ہوگا۔ جڑ اگر طاقتور ہو جائے ٹہنیاں خود بخود طاقتور ہو جائیں گی۔ اسی طرح والدین خاندان کے لیے جڑ کی مانند ہیں۔ والدین اگر نیک اور پرہیزگار ہو جائیں تو اولاد خود بخود نیک اور پرہیزگار ہوں گے۔ اولاد تو والدین کا آئینہ ہوتے ہیں نا۔ اولاد جب والدین کو دیکھیں گے کہ ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو وہ خود بخود سوتے میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ تھا، خلیفہ وقت تھا، اور ایک لحاظ سے ظالم و جابر بھی تھا۔ ہشام بن عبد الملک اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، بنو امیہ کا تھا، خلیفہ تھا۔ تو کچھ اچھے کام بھی ہیں اور کچھ برے کام بھی ہیں۔ بہرحال جو ریاست میں ہوتا ہے تو ساری مشینری چونکہ اس کے زیر دست ہوتی ہے تو کچھ تکبر اور نخوت تو انسان کے اندر آ ہی جاتی ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک وہ حج کرنے کے لیے گیا۔ جب حج کرنے گیا تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ میں کوئی میرا تیرا تو ہوتا نہیں ہے، سب ایک ساتھ ہی حج کر رہے ہوتے ہیں مطاف میں۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے دائیں بائیں بھی اس کے خدام تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے اور اس کے قریب آنے سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بالکل بے خودی میں ہے، بے پرواہی کے ساتھ مستغنی ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے۔ ورنہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہاں طواف کرتے ہوئے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے۔ بسا اوقات انسان کی فطرت جو ہے نا وہاں پہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، حالانکہ واللہ کے گھر سامنے ہوتا ہے۔ تو وہ بالکل بے خودی میں تھے اور مستغنی ہے دائیں بائیں سے، بالکل ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تو بالکل بے خودی میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک جب آگے بڑھے طواف کرنے کے لیے تو اس سے آگے آگے یہ چلے، لوگ ہٹائیں تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر آگے آگے چلے۔ اب اسے غصہ بھی آئے کہ وقت کا بادشاہ اس کے سامنے اور یہ اس کے آگے آگے آتا ہے۔ جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئے تو لوگ ہٹو ہٹو کر کے ہشام بن عبد الملک کو آگے کریں، یہ اس سے آگے جا کر حجر اسود کو چوم لے۔ تو اسے بڑا غصہ آیا۔ تو جب یہ طواف مکمل کر لیا اس نے، حج ادا کر لیا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا فلاں بزرگ ہیں، فلاں بزرگ ہیں، یہ سالم ہیں، ان کا نام سالم تھا۔ تو کہا اچھا یہی سالم ہے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ تو کہا اچھا اسی وجہ سے تو میں نے دیکھا کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لہذا ان کے پاس گیا ہشام بن عبد الملک۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کے پاس گیا، وہیں مطاف میں بیٹھ کر
وہیں عمرہ کرنے کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کچھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تو بیٹھ گیا۔ تو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ طواف کیا اور ہمارے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ تو اس طرح کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے مانگیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ مجھ سے جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو حضرت سالم رحمہ اللہ نے اس کی جانب دیکھا، مسکراتے ہوئے حقیرانہ انداز میں کہا، بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آ کر تجھ جیسے بادشاہ سے مانگتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تو سب تو بھی مانگنے کے لیے آیا ہے، میں بھی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ چھوٹے بادشاہ کو، بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر چھوٹے بادشاہ سے اگر مانگوں اور وہ بھی حرم محترم میں اللہ کے گھر کے آگے، یہ میری جرت کو، میری ایمانی حمیت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، غرور میں تھا وہ، تو اس کی بے عزتی ہو گئی اتنے لوگوں کے سامنے۔ تو بہرحال اس نے اپنی بے عزتی کو چھپایا اور بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ تو کہتے ہیں کہ جب تمام مناسک حج سے فارغ ہوئے، جب چلے راستے سے، جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پار کر لی، تو کہتے سب ایک ہی قافلے میں تھے۔ انہوں نے پھر بلایا حضرت سالم کو، اور سالم کو بلا کر پوچھا، وہ تو حرم محترم میں آپ نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ اللہ کے گھر کے سامنے میں کیا مانگوں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس سے تم خود مانگنے آئے ہو، میں تم سے کیا مانگوں؟ تو اب تو حرم محترم نہیں ہے، اب تو بیت اللہ نہیں ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے طلب کریں، میں آپ کو دوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں تم مجھے کیا دو گے؟ آخرت کی کچھ دو گے یا دنیا کی کچھ دو گے؟ آخرت کی مجھے کچھ دو گے، آخرت کی کوئی نعمت دو گے یا دنیا کی کوئی نعمت دو گے؟ تو کہنے لگا، آخرت کی نعمت دینا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، ہاں میں دنیا کی نعمت دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آخرت کی نعمت دینا ہے تو دے دو، دنیا کی نعمت تو میں نے بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں مانگا، تو تم سے کیوں مانگوں؟ میں نے تو حرم محترم میں دنیا کی نعمت نہ مانگی، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے میں نے دنیا کی نعمت نہ مانگی، تو تو چھوٹے بادشاہ سے دنیا کی نعمت مانگو؟ ہاں اگر آخرت کی کوئی نعمت دے سکتا ہے تو دے دے۔ تو وہ پھر اپنا سا منہ ہو کر لے کر چلا گیا۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہ کون ہے، سالم ہے، جب اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سالم ہیں رحمہ اللہ۔ تو پھر اس نے کہا کہ واقعی ان کا خاندان ایسا ہے کہ یہ بادشاہوں کی دھوس میں آنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا داری سے پرہیزگار رہنے والے ہیں۔ تو یہ اس نے بتایا کہ واقعی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان ہے، لیکن اب ان کے خاندان سے لگتا ہے جن کے والدین ایسے نیک اور پرہیزگار ہیں وہ میرے سانچے میں آ جائیں، میری دھوس میں آ جائیں اور دنیا داری قبول کر لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دوسری مثال ہے جس سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین نیک اور پرہیزگار ہوں، اولاد بھی نیک اور پرہیزگار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سب سے پہلی بات یہی ملتی ہے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری کی ہے، اور اسی کا ہمیں درس دیا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ وقت بھی ختم ہو گیا، اور یہ پورا مہینہ ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفتگو کرنے کے لیے، مزید اور اس پر گفتگو کی جائے گی۔ بس میرا پیغام غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے، لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محفل ادھوری ہے، لیکن وقت تو ختم ہو گیا۔ تھوڑی سی اگر غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان نہ کی جائے تو محفل ادھوری ہو جاتی ہے نا۔ تو ایک بار درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شیخ بشر قرظی رحمہ اللہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ بشر قرظی رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر مالدار تھے۔ تو ملک شام سے 40 اونٹوں کا قافلہ لے کر مال سے لدا ہوا، یعنی دنیاوی مال سے لدا ہوا، ساز و سامان سے لدے ہوئے 40 اونٹ لے کر قافلہ چل رہے تھے۔ قافلے کے ساتھ ظاہر ہے کہ قافلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات جب سوئے، صبح کے وقت جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے 40 اونٹوں میں سے 3 اونٹ غائب ہیں اور ساز و سامان بھی غائب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہزاروں کا سامان تھا۔ تو قافلے اب یہ ادھر ادھر دائیں بائیں تلاش کرنے لگے، جنگل ہے،
وہاں نہ کوئی راستہ معلوم ہے کسی کو کس طرح جانب تلاش کرے، دائیں بائیں آگے پیچھے تلاش کی تو نہ ملا۔ تو قافلے والے تو کہنے لگے کہ جناب ہم تو زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے، اس لیے کہ قافلے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لہذا قافلے والوں نے معذرت چاہی اور کہا کہ جب آپ کا یہ سامان مل جائے تو آپ ہم سے آ کر مل جائیں، ہم تو زیادہ دیر تک رک نہیں سکتے، ایک بندے کے لیے ہم پورے قافلے کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ لہذا وہ قافلے والے آہستہ آہستہ چلے، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کی رضا ہوگی تو میں تم سے مل جاؤں گا۔ لہذا اب یہ تنہا ہو گئے، ایک طرف تو مزید اور بھی ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ موجود ہیں، اور تین وہ جو ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ غائب ہو گئے، ان کو بھی تلاش کرنا ہے۔ چنانچہ اب یہ کبھی ادھر جاتے ان اونٹوں کی جانب دیکھتے، کبھی پھر فکر ہوتی کہ انہیں بھی تلاش کر لو، تو تلاش کرنے کے لیے جاتے، تھک گئے۔ تو کہتے ہیں جب تھک گئے تو اچانک خیال آیا کہ پیر و مرشد نے فرمایا تھا جو مشکل وقت میں مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور جو میرا نام لے کر میرے وسیلے سے رب سے دعا کرے میرا رب اس وسیلے کی لاج رکھتے ہوئے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان آج بھی موجود ہے بہجت الاسرار میں۔ تو فرمایا جیسی خیال آیا تو انہوں نے دل میں پکارا اور زبان سے بھی کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے پیر و مرشد میری حال کی جانب نظر کرم فرمائیے، پیر و مرشد میرے حال کی جانب نظر کرم فرمائیے۔ یہ کہہ کر پھر تلاش کرتے رہے تو دیکھا کہ دور ایک ٹیلے پر کوئی شخص نظر آ رہا ہے، دور ٹیلے پر کوئی شخص نظر آ رہا ہے جو بالکل صاف ہے، ایک حیولہ نظر آتا، اس کی خد و خال نظر نہیں آتے، دور سے تو اس کی تفصیل تو نہیں ہے نا، دور سے تو بس ایک حیولہ ہوتا ہے، نظر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ہے۔ تو دور ٹیلے میں کوئی شخص نظر آیا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اسی سے پوچھ لو کہ میرے اونٹ اس نے دیکھے ہیں، شاید اسے کوئی خبر ہو۔ تو بھاگے دوڑتے ہوئے گئے اور کچھ دیر کے بعد وہاں تک پہنچے۔ جب ٹیلے پر چڑھے تو وہ غائب ہے، جس کو دیکھ رہے تھے دور سے وہ غائب ہے، لیکن ٹیلے کے نیچے ہی وہ تینوں اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے وہ تینوں اونٹوں کو لیا اور لینے کے بعد اپنے دیگر سامان کو لیا، اونٹوں کو لیا اور لینے کے بعد چلتے ہوئے بالآخر اپنے قافلے سے مل گئے، اور جب اپنے گھر آئے بغداد معلیٰ آئے تو اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، شیخ ابو الحسن، جو شیخ ابو الحسن یہ مرید ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ میں تو آج تو ختم ہو گیا تھا، میں تو تباہ ہو جاتا، اگر میرا یہ مال مجھے نہ ملتا تو میں تو تباہ ہو جاتا، میں تو کلاش ہو جاتا، لیکن جب سارے معاملات ختم ہو گئے میں نے پیر و مرشد کو پکارا اور پیر و مرشد نے میری رہنمائی کی، میرا یہ ساز و سامان مل گیا۔ شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا بے شک ہمارے پیر و مرشد نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہ مجھے پکارے تو میں اس کی امداد فرماؤں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی مشکل میں پڑا ہو، کسی بھی مشکل میں درپیش ہو تو یہ طریقہ اختیار کرے جسے کہتے ہیں صلاۃ غوثیہ۔ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز اسی طرح مکمل کرے، سلام پھیرنے کے بعد ایک خاص تعداد میں 100 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اپنے مصلی سے بغداد معلیٰ کی جانب 11 قدم چلے، اپنے مصلی سے جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے 11 قدم چلے، اور 11 قدم چلنے کے بعد پھر فرمایا مجھے پکارے یا غوث شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا غوث شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا غوث شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، 11 مرتبہ پکارے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت ضرور اس کا مسئلہ حل فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ نماز کا طریقہ بتایا، یہ نماز غوث پاک کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے، اور پکارنا بھی اللہ کو ہے،
بس اللہ کو پکارنا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، جیسے کہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ بسا اوقات اس نام سے، اس صلاۃ غوثیہ کے نام سے ذہن میں وسوسہ آتا ہے، نماز تو اللہ کے لیے، تو یہ صلاۃ غوثیہ کیوں ہے؟ اصل میں یہ نماز کا طریقہ غوث اعظم نے بتایا، اس وجہ سے اس نماز کا نام صلاۃ غوثیہ ہے، ورنہ نماز اللہ کے لیے ہی ہے۔ لہذا اس انداز میں کوئی شخص کسی بھی مسئلے میں پڑا ہو، یہ 11ویں کا مہینہ بھی ہے، بالخصوص آج 11ویں شب ہے، تو اکثر و بیشتر مشائخ 11ویں شب میں یہ نماز اپنے مسائل کے حل کی طلب کے لیے ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص مسئلے میں گھرا ہوا ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز میں ہم نے پہلے بتا دیا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اور اس کے بعد اپنے مصلی سے 11 قدم چلے بغداد معلیٰ کی جانب۔ بغداد معلیٰ جیسے قبلہ ہے نا، ہم جو قبلہ ہے، قبلے سے تھوڑا سا اپنے دائیں جانب مڑیں گے تو مدینہ طیبہ ہے، دائیں جانب سے تھوڑا آپ مڑیں گے اس طرف تو بغداد معلیٰ ہے، یعنی ہمارے الٹی جانب، سیدھے جانب، بائیں جانب ہوگا نا، سیدھے جانب، دائیں بائیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، سیدھے جانب یعنی قبلے سے سیدھے جانب تھوڑا سا مڑیں گے تو مدینہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اور آپ مڑیں گے تو بغداد معلیٰ ہے۔ تو اس طرح رخ کریں، یعنی کہ اپنا مصلی اس انداز میں بچھائیں کہ مصلی سے 11 قدم آپ چھوٹے چھوٹے قدم چل کر 11 قدم آپ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پکاریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں ان کے نام کے وسیلے سے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت یہ تمام معاملات حل فرمائے گا، تمام مشکلات حل فرمائے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام۔